بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام کون سے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، القرآن۔ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر 4، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو اور نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میرے لیے گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ سفر حج میں وفات کا اجر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے جتنا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت عمرہ ادا کرنے والے جتنا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے والے جتنا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا موقع جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اول میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر رہے ہیں کیوں دوڑ رہے ہیں، یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں جتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے سو رہے، خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں، اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں، یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں، کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا،
یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھائے، میں کری ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ذی الحج کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عام دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کی عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحج میں اللہ کو محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ جو کوئی ذی الحج کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔